بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایسے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اعلان کرتے ہیں اذهبوا انتم الطلقاء، جاؤ میں نے سب کو معاف کر دیا، جاؤ میں نے سب کو معاف کر دیا۔ اب سب کا دروازہ کھلا، سب باہر سڑک پر۔ کیسا انسان تو ہم نے نہیں دیکھا تھا، ہم نے 21 سال تک ستایا۔ جب اس کو موقع لینے کا موقع ملا، جب اس کو بدلہ لینے کا موقع ملا تو کہتا ہے جاؤ میں نے سب کو معاف کر دیا۔ یعنی اس ایک دن میں جتنے اسلام لائے ہوں گے، شاید 23 سال کی مدت میں اسے اسلام نہ لائے۔ ینصرکم اللہ فلا غالب لکم، اللہ کی مدد تمہارے ساتھ ہو جائے تو تم پر کوئی غالب نہیں آ سکتا۔ یہ جو وسوسے دل سے نکالو، اگر اللہ تمہاری حفاظت کرنا چاہے تو کوئی کچھ کر سکتا ہے، اور حفاظت کا وعدہ کیا ہے؟ میرا کام کرو تو حفاظت ہوگی۔ ظالم کو ظلم کرتے ہوئے دیکھیں اور اس کا دونوں ہاتھ نہ پکڑیں، پورے طور سے اس کو روکنے کی کوشش نہ کریں۔ اوشک ان یعمہم اللہ بعقاب، قریب ہے کہ اللہ کا ایسا عذاب آئے جو دونوں کو شامل ہو، جو ظلم کر رہا تھا اس کو، جو ظلم ہوتے دیکھ رہا تھا مگر روکا نہیں اس کو بھی، دونوں کو۔ الصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء۔ یہ سورہ ممتحنہ کی پہلی آیت ہے۔ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتایا ہے، بلکہ حکم دیا ہے کہ اے ایمان والو، میرے دشمن اور تمہارے دشمن کو دوست مت بناؤ۔ مسلمانوں کا دشمن کون؟ کیا سارے غیر مسلم مسلمانوں کے دشمن ہیں؟ نہیں۔ کیا دلیل کہ سارے غیر مسلم مسلمانوں کے دشمن نہیں؟ کیا دلیل؟ اسی سورہ ممتحنہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے غیر مسلموں کو 2 حصوں میں تقسیم کیا ہے۔ کچھ کو بتایا کہ دشمن نہیں، ان کے ساتھ کیا جائے، اور جو دشمن ہیں ان کے ساتھ کیا جائے، دونوں طرح کی تعلیم دی۔ کہا اللہ تعالیٰ نے لا ینہاکم اللہ عن الذین لم یقاتلوکم فی الدین ولم یخرجوکم من دیارکم ان تبروہم وتقسطوا الیہم ان اللہ یحب المقسطین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں نہیں روکتا ان لوگوں سے، ان غیر مسلموں سے جنہوں نے تم سے جنگ نہیں کی دین کو لے کر کہ تم مسلمان کیوں ہو، تم کیوں اسلام پر عمل کرتے ہو۔ تو وہ لوگ جنہوں نے تم سے جنگ نہیں کی دین کو لے کر، وَلَمْ يُخْرِجُوكُم مِّن دِيَارِكُمْ، اور جنہوں نے تمہیں تمہارے گھروں سے باہر نہیں کیا، تو اللہ تعالیٰ ایسے غیر مسلموں سے تمہیں نہیں روکتا کس بات سے؟ ان تبروہم، کہ تم ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو، وتقسطوا الیہم، اور تم ان کے ساتھ انصاف کرو۔ ان اللہ یحب المقسطین، بے شک اللہ تعالیٰ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ تو اس میں آیت میں حکم دیا جا رہا ہے کہ وہ غیر مسلم جو تم سے جنگ نہیں کرتے وہ تمہارے دشمن نہیں، ان سے تمہارے تعلقات بہت اچھے ہونے چاہیے۔ اچھا، جو دشمن ہے وہ کہا اللہ تعالیٰ نے انما ینہاکم اللہ عن الذین قاتلوکم فی الدین واخرجوکم من دیارکم وظاہروا علی اخراجکم ان تولوہم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تو تمہیں روکتا ہے ان لوگوں سے جنہوں نے تم سے جنگ کی دین کو لے کر کہ تم کیوں اسلام پر عمل کرتے ہو، اور جنہوں نے تم کو تمہارے گھروں سے باہر کیا، مکے سے باہر کر دیا، اور جنہوں نے تمہیں باہر کرنے میں ان کا ساتھ دیا، یہ سب تمہارے دشمن۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں روکتا ہے ان لوگوں سے کس بات سے؟ ان تولوہم، کہ تم ان کو اپنا دوست سمجھو، ان کو اپنا دوست بناؤ۔ کہ دشمن کو دوست سمجھنا عقل مندی نہیں ہے، نقصان اٹھاؤ گے۔ تو ٹھیک ہے، دشمن کو دشمن سمجھو، سمجھ کر کیا کرو؟
کیا ان کو ختم کر دینے کی کوشش کرو، یا ان سے نفرت کر کے دور ہو جاؤ، یا نہ ان کو ختم کرو نہ ان سے دور ہو، دشمنی ختم کرو. دشمن کو ختم کرنا نہیں، دشمنی ختم کرو. ارے دشمنی کیسے ختم ہوگی؟ اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں ترکیب بتا رہا ہوں. اللہ تعالیٰ ترکیب بتا رہا ہے کہ دشمنی کیسے ختم کی جائے. کہا اللہ تعالیٰ نے وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا. کسی قوم کی دشمنی تم کو مجرم نہ بنائے کہ انہوں نے تمہیں مسجد حرام سے روک دیا تھا. دینی دشمنی. تو کسی قوم کی دینی دشمنی تم کو مجرم نہ بنائے ان تعتدوا کہ تم بھی زیادتی کر بیٹھو. تم مسلمان ہو تو تم کسی پر زیادتی نہیں کرو گے، حتیٰ کہ وہ تمہارا دشمن کیوں نہ ہو. تم سب کے ساتھ انصاف کا معاملہ کرو گے، اپنے دشمن کے ساتھ بھی. دینی دشمن ہو تب بھی. کہا اللہ تعالیٰ نے دوسری آیت میں وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا. کسی قوم کی دشمنی تم کو مجرم نہ بنائے کہ تم انصاف نہ کرو. اعدلوا، تم انصاف کرو، اپنے دشمن کو بھی انصاف دو. بات تو اس میں پوری ہو جا رہی تھی کہ کسی قوم کی دشمنی تم کو مجرم نہ بنائے کہ تم انصاف نہ کرو. مطلب کہ ان کے ساتھ انصاف کرو، مگر مطلب پر بس نہیں کیا. مطلب پر بس نہیں کیا، کھل کر حکم دیا اعدلوا، تم انصاف کرو. انسان کا دل نہیں مانتا کہ دشمن کو انصاف دے، وہ تو انتقام لینا چاہتا ہے. مسلمان بھی انسان ہے، اس کا دل بھی نہیں مانتا کہ دشمن کو انصاف دیں. جس نے ہم کو پیدا کیا اس کو پتہ ہے کہ یہ بھی نہیں مانے گا، تو اس پر زور دیا. کیسے زور دیا دیکھیے. کہا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا. کسی قوم کی دشمنی تم کو مجرم نہ بنائے کہ تم انصاف نہ کرو. زور دیتے ہوئے کہا کھل کر اعدلوا، تم انصاف دو، اپنے دشمن کو بھی انصاف دو. کہتے ہو میں اللہ سے ڈرنے والا بندہ ہوں، تو اللہ سے ڈر کر یہ کام کرو. هو اقرب للتقوی، یہی تقوی کا تقاضا ہے، یہی تقوی کا تقاضا ہے. پھر بھی دل میں کچھ خلش باقی ہے، کیسے دشمن کو انصاف دیں؟ تو پھر کھل کر حکم دیا واتقوا اللہ، اللہ سے ڈر کر یہ کام کرو. ابھی بھی نہیں مانتا تمہارا دل، تو چیلنج بھرے انداز میں کہا ان اللہ خبیر بما تعملون. ٹھیک ہے تمہیں جو کرنا ہے کر لو، اللہ کو پتہ ہے تم کیا کر رہے ہو. کتنا زور دیا. تو دشمن کو بھی انصاف دینا ہے. کہا ولا تعتدوا، تم زیادتی مت کرو. دشمنی کیسے ختم ہوگی؟ آگے چل کر یہی بتایا جا رہا ہے کہ دشمنی کیسے ختم ہوگی. کہا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى. کس کے ساتھ تعاون؟ ہم خطاب میں یہ آیت سنتے ہیں، یہاں سے سنتے ہیں وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى. مسلمانوں آپس میں مل جل کر رہو، ایک دوسرے کی مدد کرو. یہاں آیت تو یہاں سے ہے وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى. جو تم سے دشمنی کر رہا ہے ان کے ساتھ تعلقات قائم کرو. ارے دشمن کے ساتھ تعلقات کیسے ہوں گے؟ تو کہا دشمن کے ساتھ تعلقات ایک حد تک جائیں گے. کس حد تک؟ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى. اچھے اور نیک کاموں میں ان کا ساتھ دو. وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ، غلط کاموں میں نہیں، برائی میں نہیں ساتھ دینا ہے. کیسے ساتھ دیں؟ اس کو ایک مثال سے میں واضح کرتا ہوں کیسے دشمن کا ساتھ دیا جا سکتا ہے. یعنی گویا یہ بتایا جا رہا ہے یہ مت سمجھو کہ دشمن کا ہر کام برا ہوتا ہے. وہ بھی بہت سارا کام اچھا کرتے ہیں، تو ان کا جو کام اچھا ہو ان میں ان کا ساتھ دو. ایک مثال سے میں یہ کر رہا ہوں. آپ کو پتہ ہے کہ فلاں شخص مسلمانوں کا دشمن ہے، وہ کوئی موقع جانے نہیں دیتا مسلمانوں کو نقصان پہنچائے، بس موقع کی تلاش میں ہوتا ہے کیسے ہم مسلمانوں کو نقصان پہنچائیں. ایسا شخص ہے. آج کل بہت سارے کام سوشل ورک ہوتے ہیں، سوشل ورک انجام دیا جاتا ہے. بھئی
میڈیکل کیمپ لگایا جاتا ہے، ایجوکیشن کیمپ لگایا جاتا ہے، کیسے قوم کو ترقی دی جائے، مختلف قسم کے سوشل ورک ہوتے ہیں۔ ایک فرض کیجئے کہ میڈیکل کیمپ لگا ہوا ہے، اور اس نے میڈیکل کیمپ لگایا ہے جو معروف ہے مسلمانوں کو نقصان پہنچانے میں۔ آپ کو دعوت دینے نہیں آئے گا کہ اس کیمپ میں آپ بھی تشریف لائیں، مگر آپ کو پتہ ہے کہ فلاں نے فلاں جگہ میڈیکل کیمپ لگایا ہے۔ آپ میں سے کچھ ذمہ دار جائیں، ان سے ملاقات کریں اور کہیں بھائی صاحب آپ نے یہ کیمپ لگایا، بڑا اچھا کیا ہے، آج کتنے غریبوں کا بھلا ہو جائے گا۔ اگر وہ آنکھ کا میڈیکل کیمپ ہے تو کہیے کتنے لوگوں کے آنکھ کا آپریشن فری ہو جائے گا، کتنے لوگوں کو چشمہ مل جائے گا، کتنے لوگوں کو دوائیں مل جائے گی، بڑا اچھا کام آپ نے کیا ہے۔ اور بھائی صاحب ڈاکٹر کو بلانے میں، چشمہ میں، دواؤں میں کافی اخراجات آئیں گے، یہ لیجیے اتنا چندہ، ہم 50,000 1,00,000 چندہ لے لیجیے ہماری طرف سے۔ اب ذرا سوچئے، آپ جا کر اس کو شاباشی دیں گے کہ بڑا اچھا کام کر رہے ہیں، اور زبانی ہی جمع خرچ نہیں چندہ بھی دے کر کے آئیں گے، تو اس کے دل میں وہی نفرت ہوگی جو پہلے تھی، وہ ضرور سوچنے پر مجبور ہوگا۔ ہم جس کو برا سمجھتے تھے، دشمن سمجھتے تھے، وہ تو ہمارے بارے میں اچھا خیال رکھتا ہے، دیکھا آ کر تعریف کی، بغیر بلائے آ کر تعریف کی، اور پیسہ بھی دے کر کیا ہے۔ ہو نہ ہو ہماری سوچ میں کچھ خامی ہے۔ 1% نفرت ختم ہوگی، 1% نفرت ختم ہوگی، ضرور ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بھی پیسہ دیا ہے، آپ بھی اس طرح کے خیراتی کام کیجئے، سوشل ورک کیجئے، اور کر رہے ہیں، الحمدللہ کر رہے ہیں۔ ایسے میں آپ کا بھی کوئی کیمپ لگے، ایجوکیشن کیمپ لگے، قوم کے بچوں کو کیسے ترقی دی جائے، اس میں ان کو دعوت دیجیے، جو مشہور ہیں دشمنی میں ان کو دعوت دیجیے کہ بھائی ہمارے یہاں کیمپ لگا ہے، کمیٹی کی رائے ہے کہ اس کا افتتاح آپ کے ہاتھوں ہو۔ وہ تو پہلے جب آپ جائیں گے تو انکار کرے گا، معلوم ہوتا ہے کوئی سیاسی چال ہے، کوئی سیاسی چال ہے، وہ کہے گا ٹھیک ہے بہت اچھا کام کرنے جائے، یہ کر لیجئے۔ آپ کہیں گے، اصرار کریں گے نہیں، کمیٹی کا فیصلہ ہے کہ آپ ہی کے ہاتھوں اس کا افتتاح ہوگا، تو ماننے پر مجھے وہ کہے گا ٹھیک ہے میں آ جاتا ہوں۔ وہ آئے گا، اس کیمپ کا افتتاح کرے گا۔ ایسے موقع سے کوئی نہ کچھ گفٹ دیا جاتا ہے، شال دیا جاتا ہے، میمونٹو دیا جاتا ہے، کچھ نہ کچھ گفٹ دیا جاتا ہے، آپ اسے پیش کریں گے، وہ لے کر جائے گا، تو کیا اس کے دل میں وہی نفرت ہوگی جو پہلے تھی؟ 1% تو ضرور کمی آئے گی کہ نہیں ہماری سوچ ان کے بارے میں غلط ہے۔ 1% نفرت کم ہوگی، 2 بار میں 2% نفرت کم ہوئی۔ اگر 100 بار کریں گے تو 100 بار کریں گے، پھر آپ کہیں گے ارے بھائی کیمپ لگانا کوئی اتنا آسان کام ہے کہ 100 بار کریں گے تو؟ بھائی آسان کام نہیں، اخراجات آئیں گے۔ ہم کہاں کہتے ہیں کہ اس کو 1 مہینے میں، 2 مہینے میں پورا کیجئے، 1 سال میں پورا کیجئے۔ لمبی پلاننگ ہو آپ کی لمبی پلاننگ ہو کہ یہ نفرت کی فضا جو دیکھ رہے ہیں وہ 1 سال 2 سال میں نہیں، لمبی مدت لگی ہے۔ اس نفرت کو ختم کرنے کے لیے آپ کو بھی لمبی پلاننگ کرنی پڑے گی۔ 10 سال میں، 20 سال میں پورا ہوگا، مگر ٹارگٹ رکھیے کہ ہم کو اس کو ختم کرنا ہے۔ تو 100 بار آپ نے ملاقات کی، کیا ہوا؟ نفرت ختم۔ 110 بار آپ کی ملاقات چل رہی ہے تو کیا ہوگا؟ تعلقات اچھے۔ 120 بار ملاقات کر رہے ہیں تو اور اچھے تعلقات۔ 130 بار آپ کی ملاقات چل رہی ہے تو کیا ہوگا؟ نفرت تو ساری ختم، اب تعلقات بڑھتے بڑھتے دوستی میں تبدیل۔ 140 بار آپ کی ملاقات ہو رہی ہے، دوستی تو ہو گئی، اب کیا بنے گا؟ گہری دوستی بن جائے گی، ساری نفرتیں ختم، گہری دوستی بن جائے گی۔ یہ جو مثال دے رہا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑے ہی جامع لفظ میں بہت ہی مختصر طور پر بیان کر دیا ہے۔ پڑھیے آیت، کہتا ہے اللہ تعالیٰ وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ اِدْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ۔ اچھا سلوک اور برا سلوک دونوں برابر نہیں ہوتا۔ ادفع باللتی حسن، ان کے برے سلوک کا جواب تم اچھے سلوک سے دو، ان کے برے سلوک کا جواب تم اچھے سلوک سے دو۔ نتیجہ کیا نکلے گا؟ نتیجہ خود اللہ تعالیٰ بیان کر رہا ہے، فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ، تعقیب کے لیے آتا ہے، یعنی مطلب یہ ہے کہ یہ مقصد 2-4 ملاقات میں نہیں پورا ہوگا، 2-4 احسان سے نہیں پورا ہوگا، لمبی محنت کرنی پڑے گی۔ ایک وقت آئے گا جب تم دیکھو گے کیا، فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ، پھر حمیم
تم دیکھو گے کہ جس سے تمہاری دشمنی چل رہی تھی اب وہ تمہارا دوست بنا اور جگری دوست بن گیا۔ ہو سکتا ہے کچھ لوگ سوچیں فکری اعتبار سے تو بڑا اچھا لگتا ہے، مگر عملاً ایسا ہو سکتا ہے کیا؟ ایسا ہو سکتا ہے کیا؟ اللہ تعالیٰ کہتا ہے عملاً ہو چکا، اللہ تعالیٰ کہتا ہے عملاً ہو چکا۔ کہاں کہتا ہے بھائی؟ کہا اللہ تعالیٰ نے وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا۔ یاد کرو اس دن کو جب تم آپس میں دشمن تھے، فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، تو اللہ تعالیٰ نے تمہارے دلوں میں محبت پیدا کر دی، دشمنی ختم کیا، محبت پیدا کر دی۔ دشمنی کیسے ختم ہوئی؟ محبت کیسے آ گئی؟ کیا اللہ تعالیٰ نے دلوں کو پھیر دیا یوں ہی، یا مسلمانوں سے ایسا کام لیا جس سے دشمنی ختم ہو اور محبت پیدا ہو؟ مسلمانوں سے کام لیا، یہ دین کی دعوت دیتے رہے، سمجھاتے رہے، ان کے ظلم و ستم کو برداشت کرتے رہے، مگر دین کی دعوت کسی حال میں نہیں چھوڑا۔ نتیجہ یہ آیا کیسے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 21 سال کی مسلسل محنت کے بعد مسلمانوں کو مضبوط سے مضبوط تر کر دیا۔ اب یہ اتنے مضبوط ہو گئے کہ جہاں سے یہ باہر نکالے گئے تھے اس کی فتح کا موقع آیا، اس کی فتح کا موقع آیا۔ لشکر کے ساتھ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ پہنچے، کسی میں مقابلے کی ہمت اور طاقت نہیں تھی، سب دروازہ بند کر کے گھر میں بیٹھ گئے اور سب کا دل کانپ رہا ہے کہ ہم نے ان کو مکے سے باہر کیا، اور صرف باہر ہی نہیں کیا، 21 سال تک مسلسل جنگ میں مبتلا کیا۔ اس جنگ میں اتنے کو قتل کیا، اس میں اس کو قتل کیا، اس میں قتل کیا۔ یہ مکے ہی کے رہنے والے ہیں، ان کو یہ سب کو جانتے ہیں کہ کس جنگ میں کس نے کس کو قتل کیا ہے۔ اب سب کا دل کانپ رہا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو آئے دروازہ کھٹکھٹایا جائے، بھائی فلان نکلو، فلاں جنگ میں تو نے فلاں کو قتل کیا تھا نا، ہاں دیکھو بھائی اس کی گردن اڑا دو، بھائی ختم کرو اس کو۔ سب کا دل کانپ رہا ہے۔ ایسے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اعلان کرتے ہیں اذهبوا انتم الطلقاء، جاؤ میں نے سب کو معاف کر دیا، جاؤ میں نے سب کو معاف کر دیا۔ اب سب کا دروازہ کھلا، سب باہر سڑک پر۔ کہ ایسا انسان تو ہم نے نہیں دیکھا تھا، ہم نے 21 سال تک ستایا، جب اس کو موقع لینے کا موقع ملا، جب اس کو بدلہ لینے کا موقع ملا تو کہتا ہے جاؤ میں نے سب کو معاف کر دیا۔ یعنی اس ایک دن میں جتنے اسلام لائے ہوں گے شاید 23 سال کی مدت میں اسے اسلام نہ لائے ہوں۔ نتیجہ کس کا تھا؟ نتیجہ کس کا تھا؟ دعوت دیتے رہے، مشقت برداشت کرتے رہے، مقابلے کی جہاں نوبت آتی تھی مقابلہ کیا۔ یعنی اسلام مسلمانوں کو اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ غیر مسلموں کو ناحق قتل کیا جائے، غیر مسلموں سے ناحق جنگ لڑی جائے، نہیں۔ کیا دلیل؟ کہ اسلام مسلمانوں کو اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ غیر مسلموں کو ناحق قتل کیا جائے، ختم کیا جائے۔ کیا دلیل؟ کہا اللہ تعالیٰ نے وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا، تم اللہ کی راہ میں ان لوگوں سے جنگ کرو جو تم سے جنگ کرتے ہیں، وَلَا تَعْتَدُوا، خبردار اس سے آگے مت بڑھنا۔ جو تم سے جنگ نہیں چاہتے ان پر جنگ مسلط نہیں کرنا، اس کو ناحق ختم نہیں کرنا۔ اتنا ہی نہیں، جنگ چل رہی تھی اور وہ کہتے ہیں کہ میں صلح چاہتا ہوں، تو خبردار ایک قدم آگے نہ بڑھانا۔ کہاں؟ کہا اللہ تعالیٰ نے فَإِنِ اعْتَزَلُوكُمْ فَلَمْ يُقَاتِلُوكُمْ وَأَلْقَوْا إِلَيْكُمُ السَّلَمَ فَمَا جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ عَلَيْهِمْ سَبِيلًا۔ اگر وہ جنگ کر رہے تھے، جنگ روکتے ہیں اور کہتے ہیں ہم اب جنگ نہیں چاہتے، جنگ کو عملاً روک دیتے ہیں، وَأَلْقَوْا إِلَيْكُمُ السَّلَمَ تم سے صلح کی پیشکش کرتے کہ بھائی چلو ہم سب امن کے ساتھ رہیں گے، فَمَا جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ عَلَيْهِمْ سَبِيلًا، اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے کوئی راستہ نہیں رکھا کہ تم ان پر حملہ کرو، تم ان سے جنگ کرو۔
دوسری آیت میں کہا وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، اگر وہ صلح کی پیشکش کرتے ہیں تو صلح قبول کرو، اللہ پر بھروسہ رکھو۔ تو اس طریقے سے اسلام مسلمانوں کو خود پرامن رہنے کی تلقین کرتا ہے اور معاشرے کو پرامن بنانے کی تلقین کرتا ہے کہ تم مارنے کے لیے نہیں آئے، تم تو حیات دینے کے لیے آئے ہو، تم زندگی عطا کرنے کے لیے آئے ہو، تو خود اسلام پر قائم رہو، اسلام کی تبلیغ کرتے رہو، اس راہ میں جو مشکلیں آئے برداشت کرتے رہو، نتیجہ ایک دن آئے گا کہ تو نے اللہ کا کام کیا ہے۔ اللہ وعدہ کرتا ہے یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم، اے ایمان والو اگر تم اللہ کی مدد کرو گے، اللہ کے دین کو عام کرو گے، اللہ کی مدد تمہارے ساتھ ہوگی، اللہ کی مدد تمہارے ساتھ ہوگی۔ تو تم اللہ کی مدد چاہتے ہو تو اللہ کا کام کرو۔ مسلمانوں کا یہ سوچنا کہ اگر ہم توحید پر قائم ہیں، نماز روزے کے پابند ہیں تو ہماری نجات ہو جائے گی، یہ بھول ہے۔ ارے توحید ہم کو نہیں بچائے گی، ہم نے تو حدیث صحیح سن رکھی ہے، من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس نے لا الہ کہا وہ تو جنت میں چلا گیا۔ تو آپ کیسی بات کرتے ہیں کہ باوجود کہ توحید پر قائم ہے، نماز روزے کا پابند ہے، مگر جنت میں جانا مشکل؟ بھائی جس نے لا الہ الا اللہ پر جنت کی گارنٹی دی ہے، اگر وہی اس جملے کو مشروط کر دے کہ لا الہ کو اور دوسروں کو پہنچاؤ تب تو جنت، ورنہ تمہاری دنیا بھی تباہ ہوگی، جنت کی گارنٹی ہٹا لی جائے گی۔ دنیا تباہ ہوگی اور جنت کی گارنٹی ہٹا لی جائے گی، دو جملے۔ ہم دوسروں کو دعوت نہ دیں تو دنیا تباہ، تمہاری دنیا تباہ، ہاں تو ہے تباہ، عذاب آئے گا۔ کیا دلیل بھائی؟ ہم دوسروں کو توحید کی دعوت نہ دیں تو عذاب آئے گا۔ کچھ لوگوں نے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں یہ آیت پڑھی، یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل، اے ایمان والو اپنے آپ کو لازم پکڑو، اپنے آپ کو دیندار بنا لو، لا یضرکم من ضل، تم کو کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا وہ جو گمراہ ہو رہا ہے، اذا اہتدیتم، اگر تم خود ہدایت پر رہے۔ تو کچھ لوگوں نے سوچا ہم تو الحمدللہ توحید پر قائم ہیں، نماز روزے کے پابند ہیں، کیا ضرورت ہے دین کی دعوت کی؟ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ لا یضرکم من ضل، جو گمراہ ہو رہا ہے تم کو کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا، تو کیا ضرورت ہے دین کی دعوت کی؟ دین کی دعوت چھوڑ دیا۔ خبر ملی ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو، جمع کیا، لوگوں کو جمع کر کے خطاب کیا، کہا ایھا الناس انکم تقرؤون ھذہ الآیہ، لوگو تم اس آیت کو پڑھتے ہو یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم، مگر اس کا معنی نہیں سمجھتے۔ اس کا صحیح معنی تو وہ ہے جو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہوئے سنا ہے۔ اور کیا سنا ہے؟ سنو، وَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہوئے سنا ہے، إِنَّ النَّاسَ إِذَا رَأَوْا الظَّالِمَ فَلَمْ يَأْخُذُوا عَلَى يَدَيْهِ، اگر لوگ ظالم کو ظلم کرتے ہوئے دیکھیں اور اس کا دونوں ہاتھ نہ پکڑیں، پورے طور سے اس کو روکنے کی کوشش نہ کریں، اوشک ان یعمہم اللہ بعقاب، قریب ہے کہ اللہ کا ایسا عذاب آئے جو دونوں کو شامل ہو، جو ظلم کر رہا تھا اس کو، جو ظلم ہوتے دیکھ رہا تھا مگر روکا نہیں اس کو بھی، دونوں کو۔ ظلم ہوتے ہوئے دیکھے اور نہ روکے تو دونوں کو عذاب۔ ظلم کیا ہے؟ اختصار کے ساتھ سب سے بڑا ظلم شرک ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ان الشرک لظلم عظیم، شرک بہت بڑا جرم ہے، اتنا بڑا جرم کہ اس کے مقابلے میں کوئی جرم نہیں، نہ قتل، نہ چوری، نہ زنا۔ شرک اتنا بڑا جرم ہے کہ اس کے مقابلے میں کوئی جرم نہیں۔ کیا دلیل؟ کہا اللہ تعالیٰ نے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک، شرک کی بخشش نہیں، شرک کے علاوہ جو بھی جرم ہے اللہ تعالیٰ جسے چاہے گا معاف کر دے گا۔ تو سب سے بڑا جرم شرک، سب سے بڑا ظلم شرک۔ ہماری آنکھوں کے سامنے دن رات شرک ہوتا ہو اور ہم اس کو روکنے کی کوشش نہ کریں تو اس پر بھی عذاب آئے گا، ہم پر بھی عذاب آئے گا۔ یہ کچھ لوگوں کو بات سمجھ میں نہیں آتی کہ شرک کرے وہ اور ہم کو سزا، بس دیکھنے کی وجہ سے ہم کو سزا۔
رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال سے سمجھایا کہ ہوگا کیسے بھائی؟ کہا مثل القائم علی حدود اللہ والواقع فیہا کمثل قوم استہموا فی سفینۃ، ان لوگوں کی مثال جو اللہ کی حد پر قائم ہیں، اللہ کے حکم کے پابند ہیں، ان کی مثال، مسلمان کی مثال، اور ان کی مثال جو اللہ کی حد کو توڑے ہوئے ہیں، غیر مسلم کی مثال ایسی ہی ہے کہ ایک پانی جہاز میں لوگ سفر کر رہے ہیں، کچھ کو اوپر جگہ ملی، کچھ کو نیچے جگہ ملی۔ نیچے والوں کو پانی کی ضرورت ہوتی ہے تو اوپر جاتے ہیں پانی لانے کے لیے، ان کے اوپر جانے سے ان کو تکلیف ہوتی ہے کہ کیا یہ بار بار ڈسٹرب کرتے رہتے ہیں، تو نیچے والے کہتے ہیں اچھا ہم ڈسٹرب کرتے ہیں، اچھا ہم پانی کے لیے نہیں جائیں گے، ہم نیچے ہی سوراخ کرتے ہیں۔ اب وہ نیچے سوراخ کرنے لگتے ہیں، اوپر والے دیکھتے ہیں کہ سوراخ ہو رہا ہے، اگر ان کو سوراخ کرنے کے لیے چھوڑ دیں تو ذرا سوچو صرف نیچے والے ڈوبیں گے یا اوپر والے بھی؟ ویسی حال تمہارا ہے مسلمانوں، یہ دنیا ایک جہاز کے مانند ہے، اس میں تم بھی سوار ہو، وہ بھی سوار ہیں، ان کو بچاؤ گے تب تو بچو گے، ورنہ ہلاکت تمہارا مقدر۔ تو کتنا ضروری ہے دین کی دعوت، ذرا سوچ لیجیے بھائیو، دین کی دعوت ضروری ہے، غیر مسلموں کو دین کی دعوت۔ اس موضوع پر جب بات کی جاتی ہے تو آپ کہتے ہیں، عوام کہتے ہیں، بلکہ بہت سارے علماء بھی کہتے ہیں، ایسے حالات میں آپ کی دین کی بات کرتے ہیں، آپ کہاں جی رہے ہیں؟ حالت نہیں دیکھتے ملک کی کیسی حالت ہے؟ ملک کی حالت دیکھتے ہیں۔ یہ حالت کیوں بنی؟ اس لیے کہ آپ نے دین کی دعوت نہیں دی۔ اگر اب بھی خاموش رہیں گے تو حالات اچھے ہوں گے یا برے ہوں گے؟ برے ہوں گے تو پھر اپنا وجود سے ہاتھ دھو بیٹھیے۔ اگر وجود کو باقی رکھنا ہے تو اب سے رک جائیے، ابھی حالت بہت خراب نہیں ہوئے ہیں، ابھی حالات بہت خراب نہیں ہوئے، دعوت کا موقع ابھی بھی کھلا ہوا ہے، دعوت کا موقع ابھی بھی کھلا ہوا ہے۔ یہ حالات پہلے ایسے حالات گزر چکے۔ پڑھیے آیت، اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَاذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ تَخَافُونَ أَنْ يَتَخَطَّفَكُمُ النَّاسُ، یاد کرو اس دن کو جب تم کم تھے، کمزور تھے، تمہیں ڈر لگا رہتا تھا کہ کب ہم کو اٹھا لیا جائے گا، کب ہم کو اٹھا لیا جائے گا، کس لیے؟ دین کا کام کریں گے تو۔ مگر تو نے دین کا کام کیا تو کیا ہوا؟ فَآوَاكُمْ وَأَيَّدَكُمْ بِنَصْرِهِ، اللہ نے تم کو پناہ دیا، اللہ نے اپنے مدد خاص سے نوازا۔ تو اگر تم اللہ کا کام کرو گے تو وہی مدد تمہارے ابھی بھی آئے گی، ابھی بھی مدد ویسے ہی آئے گی۔ تو یہ گویا کہ یہ شیطانی وسوسہ ہے جو ہم کو دین کی دعوت سے روکنا چاہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ خود کہتا ہے انما ذالکم الشیطان یخوف اولیاء، یہ شیطان ہے جو اپنے ماننے والے سے تم کو ڈراتا ہے۔ فلا تخافوہم، ان سے ڈر کر میرا کام مت چھوڑو، وخافون ان کنتم مومنین، مجھ سے ڈر کر میرا کام کرو اگر تم مسلمان ہو۔ اچھا تو دین کا کام کرنا اتنا ہم کیسے کریں بھائی حالات میں؟ دیکھیے اللہ تبارک و تعالی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دین کا کام لینا چاہتا تھا تو کیسے تیار کیا کہ ان کی دعوت کیسے مؤثر ہوگی، کیسے یہ اپنا کام کر سکیں گے؟ اس کے لیے تیاری ہوئی۔ کیا تیاری ہوئی؟ جب پہلی وحی نازل ہوئی، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خدیجہ رضی اللہ عنہا کے پاس آئے اور کہا انی خشیت علی نفسی، آج تو مجھے ڈر ہو چلا تھا کہ میری جان چلی جائے گی۔ خدیجہ رضی اللہ عنہا دلاسا دلاتے ہوئے کہتی ہیں کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا، ہرگز نہیں، اللہ کی قسم، اللہ تعالیٰ ایسے گمنامی کی موت آپ کو نہیں دے گا۔ ہم تو دیکھ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ سے بڑا کام لینے والا ہے، کس بنیاد پر کر رہی ہو؟ کیا دلیل ہے تمہارے پاس کہ اللہ مجھ سے بڑا کام لینے والا ہے؟ دلیل دے رہی ہیں، کہتی ہیں انک تحمل الکل وتکسب المعدوم وتقری الضیف وتصل الرحیم وتعین علی نوائب الحق، یہ 5 بڑی بڑی خوبیاں ہم آپ کے اندر دیکھ رہے ہیں، جس کی وجہ سے ہمیں پتہ ہے کہ آپ سے اللہ تعالیٰ بڑا کام ہوگا، بڑا کام لے گا۔ کیا؟ انک تحمل الکل، آپ غریبوں محتاجوں کی مدد کرتے ہیں۔ تکسب المعدوم، معاشرے میں جس کو کوئی نہیں پوچھتا آپ اس کو قریب کرتے ہیں،
و تقریر ضعیف، آپ مہمان نوازی کرتے ہیں، لوگوں کو کھانا کھلاتے ہیں، و تصل الرحم، رشتہ داری کا خیال رکھتے ہیں، وہ تعین علی نوائب الحق، حق کے معاملے میں سب کا ساتھ دیتے ہیں۔ یہ وہ خوبیاں ہیں جو لوگوں کو انسان سے قریب کرتی ہیں۔ تو ہم کو بھی یہی چیزیں اپنانی پڑیں گی، ہم کو بھی یہی چیزیں اپنانی پڑیں گی کہ معاشرے میں کیا کیا ضرورت ہے اس کو غریبوں محتاجوں کو ساتھ دینا پڑے گا۔ جیسا کہ میرے محترم نے ابھی فرمایا کہ ہر مسجد کے ساتھ کمیٹی ہونی چاہیے، ہے بھی، مگر ان کے کام بڑھانے چاہیے کہ ہمارے محلے میں کوئی غریب محتاج نہ رہنے پائے۔ جیسے ہمیں پتہ چلے کہ غریب محتاج ہے، ہماری کمیٹی اس کی مدد کو پہنچے۔ یہ ہمارے محلے میں غریب و محتاج نہ رہنے پائے، مسلمانوں کے ساتھ محدود ہو یا مسلم غیر مسلم، سب کو شامل ہو، سب کو شامل ہو۔ کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو یہ صفت بیان کی جا رہی ہے، اس وقت مسلم نہیں تھا۔ اسلام تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد جاری ہو رہا ہے، الا ماشاء اللہ کچھ دین ابراہیم پر قائم تھے، مگر یہ جو آپ کی خدمات گنوائی جا رہی ہیں، کن کے ساتھ؟ غیر مسلموں کے ساتھ۔ تو آپ کو غیر مسلموں کے ساتھ ایسے تعلقات قائم کرنے پڑیں گے، ان کو ساتھ لینا پڑے گا۔ اس وقت اب آپ کے یہ امتحانوں کا وقت چل رہا ہے، SSLC کے امتحانات قریب ہونے والے ہیں، +2 کے امتحان ہونے والے ہیں۔ +2 امتحان ہونے کے بعد اب طلباء سوچتے ہیں کہ ہم کس میدان میں جائیں، کس میدان میں جائیں۔ آپ کو ان کی رہنمائی کرنی ہوگی، آپ کو ان کی رہنمائی کرنی ہوگی۔ مسجد کی جو کمیٹی ہے چل کے منصوبے رکھے کہ ہم ان بچوں کو کیسے لگائیں۔ ہر انسان کی صلاحیت ایک طرح کی نہیں ہوتی، کوئی انجینئر بننے کے قابل ہوگا، کوئی ڈاکٹر بننے کے قابل ہوگا، کوئی قانون داں LLB پڑھنے کے قابل ہوگا، کوئی مجسٹریٹ بننے کے قابل ہوگا، کوئی کسی کے اندر صلاحیت ہوگی کہ ہم فوج میں کام کریں، کسی کے اندر صلاحیت ہوگی کہ ہم پولیس میں کام کریں۔ سب میدان میں آپ کو کام کرنا ہے، سب میدان میں آپ کو کام کرنا ہے۔ ابھی محترم حفظ اللہ نے بتایا نا آپ کو کہ مسجد سے کیا کیا دیے جا رہے تھے، وہیں عملی مشق ہوتی تھی، لڑائی کی مشق ہوتی تھی، وہیں صدقات تقسیم ہوتے تھے، غریبوں کی مدد ہوتی ہے۔ تو اس میں وقت کے اعتبار سے آپ کو کمیٹی تشکیل دینی ہوگی جو ایسے لوگوں پر مشتمل ہو کہ کس میدان میں کس کی کیا ضرورت ہے۔ آپ کہیں گے بھائی تم انجینئرنگ کا ہو، تم پیسہ نہیں رکھتے ہو، ہم جماعت والے تمہاری مدد کریں گے۔ تم قانون پڑھ سکتے ہو، ہم جماعت والے مدد کریں گے۔ اور اللہ تعالیٰ نے جس کو اپنی حیثیت دی ہے، بس رہنمائی کی ضرورت ہے، اس کو رہنمائی تو کیجیے آپ، مگر ضرورت اس بات کی ہے کہ ہر میدان میں آپ کے آدمی ہوں، اور جو آدمی آپ کے میدان میں ہو، صرف قانون پڑھ لینا کافی نہیں، مجسٹریٹ بن جانا، جج بن جانا کافی نہیں، دین کی بنیاد اس کے اندر موجود ہو تو جا کر کے وہ کام کا ہوگا۔ ورنہ بہت سارے مسلمان جج ہیں اور ان سے جتنا نقصان پہنچتا ہے مسلمانوں کو دوسروں سے نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کی دین کی پڑھائی نہیں، وہ دین کو نہیں جانتے۔ تو اس لیے آپ بنیاد اس کی مضبوط کریں، دینی بنیاد اس کی مضبوط کریں، اور ہر میدان میں بھیجیے کہ تم جہاں بھی رہو گے دین کی خدمت کرو گے، انسانیت کی خدمت کرو گے۔ بھائی دیکھیے، رسولوں کا کام صرف عقیدے کی اصلاح نہیں تھا، رسولوں کا کام صرف عقیدے کی اصلاح نہیں تھا، وہ عقیدے کی اصلاح کے ساتھ ساتھ معاشرتی جتنی خرابیاں تھیں ان پر بھی توجہ دلاتے تھے، اس سے تو بچ جاؤ۔ جہاں شروعات ہوتی وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ، یہاں سے شروعات ہو رہی ہے۔ معاشرتی خرابی تھی کہ یہ مزدوروں سے کام لیتے، پیسے نہیں دیتے تھے۔ متنبہ کیا؟ أَتَبْنُونَ بِكُلِّ رِيعٍ آيَةً تَعْبَثُونَ وَتَتَّخِذُونَ مَصَانِعَ لَعَلَّكُمْ تَخْلُدُونَ وَإِذَا بَطَشْتُمْ جَبَّارِينَ، تم لوگوں سے مکانات بنوا لیتے ہو، پیسے نہیں دیتے ہو، ظلم ڈھاتے ہو۔ خبرداری چھوڑو۔ لوط علیہ السلام اپنی قوم کو توحید کی دعوت دیتے ہیں، اسی پر بس نہیں کرتے، کہتے ہیں أَتَأْتُونَ الذُّكْرَانَ مِنَ الْعَالَمِينَ وَتَذَرُونَ مَا خَلَقَ لَكُمْ رَبُّكُم مِّنْ أَزْوَاجِكُم۔ یہ بدفعلی کا کام تم لوگوں نے کہاں سے سیکھ لیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے تو تمہارے لیے عورتیں پیدا کیے، یہ کیا کر رہے ہو؟ تو معاشرتی خرابی۔ شعیب علیہ السلام، ان کی قوم ناپ تول میں کمی زیادتی کرتی تھی، تو جہاں عقیدے کی دعوت دیتے ہیں کہتے ہیں اوفوا الکیل ولا تکونوا من المخسرین، بھائی ناپ تول برابر رکھو، دیتے ہو تو کم دیتے ہو، لیتے تو کہتے ہو برابر ملنا چاہیے، یہ کیا کر رہے ہو؟
تو مسلمانوں کی نگاہ اس سب پر ہونی چاہیے. اسلام لائے نہ لائے آپ کا کام اسلام کو پہنچا دینا ہے، فرض ہے. اس کے ساتھ ساتھ معاشرتی خرابی پر بھی آپ کی نظر ہونی ہے. ہم دینے والی قوم بنے، ہم دینے والی قوم بنے، لینے والی نہیں. اور یہی تھے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب، یہی تھے کہ لوگوں کو دینا چاہتے تھے. اور آیت جو مسلمانوں کو کس لیے پیدا کیا گیا، اس آیت پر ذرا غور کیجئے، خود ہی پتہ چل جائے گا. کیا کہا؟ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، تم لوگوں کو فائدہ دینے کے لیے پیدا کیے گئے ہو. تو یہ مسلمانوں کا اس وقت رونا کہ ہمارے ساتھ یہ ہو رہا ہے، یہ ہو رہا ہے، ارے یہ رونا بند کرو. تم دینے والے بن جاؤ، ہر میدان میں تم فائدہ پہنچاؤ لوگوں کو، تم لوگوں کی ضرورت بن جاؤ. قانون داں بنو، ایسے قانون داں کہ ارے اس کی خدمت لی جائے تو یہ انصاف دلا کر رہے گا. یہ مجسٹریٹ بن جاتا ہے تو ایک معاشرے میں انصاف قائم کرے گا. یہ فلاں بن جاتا ہے، یہ انجینئرنگ کے میدان میں ایسے ایسے میزائل تیار کرے گا کہ ملک کا دفاع ہو سکے گا. اب ذرا سوچئے، اس وقت جب کہ کہا جاتا ہے کہ حالات سے گزر رہے ہیں، عبد الکلام مسلم تھا اور اسی حکومت نے اس کو صدر بنایا. کیوں؟ اس نے دکھایا اپنا کمال. تو مسلمانوں کو چاہیے کہ ہر میدان میں گھسے اور ایسے ماہر بنے کہ لوگوں کی ضرورت بن جائے کہ یہ کام کا آدمی ہے، یہ کام کا آدمی ہے. تو دیکھیے آپ کو دنیا اٹھائے گی، پھر سے آپ کی واپس ہو جائے گی، پھر سے آپ کی واپسی ہوگی. کام کر کے دکھاؤ. اللہ تعالیٰ وعدہ کرتا ہے. کیا وعدہ کرتا ہے؟ کہتا ہے اللہ تعالیٰ وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَيُمَكِّنَ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ. اللہ تعالیٰ نے وعدہ کر رکھا ہے جو اللہ پر ایمان رکھے گا اور اچھا کام کرے گا، لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ، زمین کا مالک اس کو بنائے گا، خلیفہ اس کو بنائے گا. كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ، اس سے پہلے لوگوں نے جو اچھے کام کیے اس کو ہم نے حکومت دی تھی، تم بھی کرو، تم بنو گے. وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ، اس دین کے ساتھ جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہے، اس دین کے ساتھ تم مضبوط بنو گے. تو یہ مت سوچو کہ ہم دین چھوڑ کر سیاست کریں گے تو غالب آئیں گے، نہیں. دین کے ساتھ ساتھ سیاست کرو، غالب رہو گے. اللہ کا وعدہ ہے ان تنصروا اللہ ینصرکم. پھر دوسرا وعدہ ہے، کیا کہتا ہے اللہ تعالیٰ؟ تم اللہ کا کام کر رہے ہو، اللہ کی مدد تمہارے ساتھ ہوگی، اور جان لو وَإِن يَنصُرْكُمُ اللَّهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ، اللہ کی مدد تمہارے ساتھ ہو جائے تو تم پر کوئی غالب نہیں آ سکتا. یہ جو وسوسے دل سے نکالو. اگر اللہ تمہاری حفاظت کرنا چاہے تو کوئی کچھ کر سکتا ہے، اور حفاظت کا وعدہ کیا ہے؟ میرا کام کرو تو حفاظت ہوگی. ایک آیت پر ختم کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ کہتا ہے سارے وسوسوں کو ختم کرتے ہوئے، أَلَيْسَ اللَّهُ بِكَافٍ عَبْدَهُ وَيُخَوِّفُونَكَ بِالَّذِينَ مِن دُونِهِ، کیا اللہ اپنے بندے کی حفاظت کے لیے کافی نہیں ہے؟ کیا بہترین آیت ہے. اپنے ایمانوں کو مضبوط کرو اللہ کے بندو. لوگوں سے ڈر کر اللہ کا کام چھوڑو تو تمہارا ایمان کہاں گیا؟ گویا کہ اچھا، تو کیا اس آیت کا یہ مطلب ہے کہ اللہ ہماری حفاظت کر رہا ہے تو کسی حکمت کی ضرورت نہیں ہے؟ چلو میدان میں کہو لوگو اسلام لاؤ ورنہ جہنم میں جاؤ گے. نہیں، ایسا نہیں طریقہ ہے. ادعو الی سبیل ربک بالحکمت، حکمت کے ساتھ اللہ کے راستے کی طرف بلاؤ. دوسری آیت میں کہا یا ایھا الذین آمنوا خذوا حذرکم فانفروا ثبات او انفروا جميعا. اے ایمان والو، اللہ کا کام کر رہے ہو تو ہوشیاری کے ساتھ کام کرو. جہاں دعوت انفرادی طور پر دی جا سکتی ہے وہاں انفرادی تو جمع ہونے کی ضرورت نہیں ہے. جہاں جمع ہو کر کے کام کر سکتے ہو وہاں جمع ہو کر کرو. جہاں انفرادی ہو سکتا ہے انفرادی کرو، مگر روکو مت کام کو روکو مت. حکمت کے ساتھ کام کرتے رہو. سب کریں گے بھائی انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو توحید پر قائم رکھے، ہم لوگوں کو دین کی مکمل پابندی کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں ہر اس کام کی توفیق عطا فرمائے جس سے اللہ راضی ہو. اللہ تعالیٰ ہمیں دین کا پیغام گھر گھر ہر انسان تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں ہر انسان، ہم تمام مسلمانوں کو ہر اس کام کی توفیق عطا فرمائے
جو اسے قبول ہو اور ہر اس کام سے ہمیں دور رکھے جو اسے ناقبول ہو.